یہ قادیانی اعتراض ہے، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ جب میری گفتگو ہوئی تو میں نے اس کے سامنے ایمان کی تعریف رکھی، قرآن مقدس کی آیات احادیث مبارکہ سے جو اسلام کی تعریف کی گئی ہے، ایمان کی تعریف کی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ الایمان فی الشرع والتصدیق بما جاء النبی علیہ الصلوۃ والسلام به من عند اللہ والاقرار به، وہ تمام امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور ان کا اقرار کرنا ایمان ہے۔ اس کو آسان عام لفظوں میں سمجھیں تو جو حکم آپ نے دیا، جو عقیدہ آپ نے دیا، جو بات آپ نے فرمائی، ان تمام احکامات کو، ان تمام عقائد کو، ان تمام باتوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ ایک، حضور نے فرمایا ہے، حضور نے فرمایا 1.25 نبی آئے، ہم نے مانا، حضور نے جنت جہنم کا عقیدہ دیا، ہم نے مانا، نمازوں کا، روزے کا، حج زکات کا عقیدہ دیا، ہم نے مانا۔ جو بات آپ نے فرمائی ثابت ہوگی کہ آپ نے فرمایا ہے تو اس کو مان لینے کا نام اسلام ہے۔ یہ بات میں نے اس قادیانی کو سمجھائی کہ مسلمان وہی ہے جو حضور کی ساری باتوں کی تصدیق کرے۔ پھر ساتھ میں اسے کفر کی تعریف بتائی کہ کفر کی تعریف کیا ہے۔ من انکر شیئا مما جاء به الرسول کان من الکافرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات، جو شریعت لے کے آئے، ان عقائد احکامات میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا کفر ہے۔ مثال اسے بتائی کہ جیسے دیکھو ایک شخص کے میں اللہ کو مانتا ہوں، نبیوں کو مانتا ہوں، فرشتوں کو مانتا ہوں، میں سارا دین مانتا ہوں، لیکن میں حضور کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو تم اسے کیا کہو گے؟ تو وہ قادیانی نوجوان کہنے لگا میں تو اسے مسلمان نہیں سمجھوں گا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، وہ کہے کہ میں سارے دین کو مانتا ہوں لیکن میں قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اب تم اسے کیا سمجھو گے؟ کہنے لگا میں اسے مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ میں نے کہا اچھا اگر وہ کہ میں قرآن کو بھی مانتا ہوں لیکن قرآن کی ایک سورت کو نہیں مانتا، سورہ کوثر کو نہیں مانتا، پھر اب تم اسے کیا کہو گے؟ کہنے لگا میں اب بھی اسے کافر کہوں گا۔ یعنی وہ بات سمجھ گیا کہ مسلمان وہ ہے جو سارے دین کو مان لے، اور کافر وہ ہے جو سارے دین کا انکار کر دے یا دین میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کر دے۔ اور بات بھی سچی یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا ماننے والا مسلمان ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ یہ کہ حضور جو دین لائے وہ جھوٹ ہے، سارا ہی دین جھوٹ ہے، حضور نے جھوٹ بولا تو کافر ہے، یا کوئی یہ کہ سارا دین تو سچ ہے، ساری باتیں آپ کی سچی ہیں لیکن ایک بات آپ نے جھوٹ کہی ہے، تو حضور علیہ السلام کو ایک بات میں بھی جھوٹا کہنا یہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے۔ اب جب میں نے اس کے سامنے یہ تعریف رکھی کہ سارے دین کو ماننا اسلام، کسی ایک عقیدے کا انکار کرنا کفر، فوراً کہنے لگا کہ مولانا میں سارے دین کو مانتا ہوں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، آپ مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ میں نے تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے اسے کہا اچھا یہ بتاؤ تم اللہ کو مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا نبیوں کو مانتے ہو؟ کہنے لگا مانتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی نبیوں کو مانتا ہوں۔ اچھا تم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس کی ذات صفات کو کوئی شریک نہیں۔ فرشتوں کو وحدہ لا شریک فرشتوں کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ نبیوں کو؟ اس نے کہا مانتا ہوں۔ حضور کو؟ اس نے کہا میں حضور کو بھی مانتا ہوں، حضور کی ختم نبوت کو بھی مانتا ہوں۔ قرآن کو؟ کہنے لگا مانتا ہوں۔ ساری باتیں میں نے اس سے پوچھی، پھر میں نے آخر میں جا کے کہا کہ تعجب ہے، جو عقائد تمہارے ہیں وہی عقائد میرے ہیں، جیسے میں اللہ کو مانتا ہوں تم بھی مانتے ہو۔ تو بڑا خوش ہوا، اس کے ساتھی کلاس فیلو بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا مولانا میں نے تو آپ کو پہلے کہا جو دین آپ کا وہی دین میرا ہے، کوئی فرق نہیں، صرف فرقے کا، مسلک کا فرق ہے۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تمہاری میری سمجھ میں بھی آگی، تمہارے وہی عقائد ہے جو میرے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے اور میرے عقائد تو مل گئے، تمہارے اور تمہارے مذہب کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد نہیں ملے، اور فیصلہ تمہارے عقائد پر تمہارا نہیں ہوگا، تمہارے مذہب کے بانی یعنی تمہارے نبی کے عقائد پر تمہارا شمار ہوگا، تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی عقائد وہی ہیں جو میرے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مرزا قادیانی نے خود بھی اقرار کیا ہے کہ ہمارا دین اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے۔ یہ چنانچہ مرزا قادیانی کا اپنا اقرار سامنے آپ کے۔ مرزا کا بیٹا کہتا ہے حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے. یہ اقرار مرزا غلام احمد قادیانی کا اپنا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مسلمانوں سے ایک ایک چیز میں اختلاف ہے, اور یہی بات ہم کہتے ہیں کہ قادیانی